السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. ناظرین، 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد کل ایک بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے. جی ہاں، کل گلگت بلتستان میں 24 سیٹوں پہ براہ راست الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں اب چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمپین کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو اس دوران الیکشن کمپین ہوئی مسلم لیگ نون کی جانب سے، جن کے وفاق میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اتحادی بھی ہیں اپوزیشن بینچوں پہ ہونے کے باوجود، اور سندھ میں بھی حکومت ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی براہ راست کمپین کی گئی. میاں نواز شریف نے وزٹ کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی گلگت بلتستان میں دیکھے گئے. البتہ شکایت رہی تحریک انصاف کی کہ دیگر جو ان کے اہم رہنما ہیں انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. کچھ وہاں پہنچے بھی تو انہیں صوبہ بدر کر دیا گیا. اس پہ بات کریں گے کہ کل کی جو بھی حکومت یہاں بناتا ہے یہ کتنی اہمیت کے حامل ہوگی، اور جو ماضی کا فارمولہ ہے کہ وفاق کے اندر جو بھی حکومت موجود ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. 2009 کی اگر بات کریں، پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی. 2015 کے اندر مسلم لیگ نون نے، اور 2020 کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی. اب اسی فارمولے پہ عمل ہوگا یا اس دفعہ صورتحال مختلف ہوگی؟ اس پہ سارے صورتحال پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا جو امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے بھی ہے، یورپی یونین کا وزٹ ہے، پھر اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب متحرک ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ایران بھی جا سکتے ہیں. ایک اور وزٹ ان کا، بارہا وہ جا چکے ہیں ایران میں اس جنگ کو ختم کروانے کے حوالے سے، تو اس پہ بھی کوشش کریں گے ہم بات کریں. ملک شرجیل اعوان صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے. جی بہت شکریہ. اور تحریک انصاف سے ہمیں سربلند خان صاحب جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کے بھی مشکور ہیں، آپ نے وقت دیا. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تو میں آغاز کرتا ہوں ملک شرجیل صاحب آپ سے. یہ گلگت بلتستان کا الیکشن، تمام میڈیا کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں، اور اس سے تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ جو بھی یہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مقبولیت اب بھی باقی ہے یا وہ مقبولیت بنا چکا ہے. اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی بات کریں تو عوامی مقبولیت ان کی بحال ہوئی ہے، یوں کہا جا سکتا ہے. اگر تحریک انصاف حکومت وہاں بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف جو دعویٰ کرتی آئی ہے وہ اس دعوے پہ اب بھی قائم ہے، اور انہوں نے یہ پروو کیا ہے. تو کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی الیکشنز میں. اور جس طریقے سے میں نے پولنگز میں نے دیکھے ہیں، جو ابھی آپ ہی کی میڈیا کے لوگ جو گئے وہاں پہ، جنہوں نے حالانکہ پی ٹی اے کے بڑے ایک حامی صحافی، میں نام نہیں لوں گا، حبیب وہ وہاں اکرم پہ صاحب گئے. نام لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی جی وہاں پہ انہوں نے دکھایا کہ جو گراف میں سب سے اوپر مسلم لیگ نون ہے. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر پی ٹی آئی کے اپنے جو صحافی، محبت کرنے والے صحافی ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ تو 10-15 زیادہ ہی ہوگا. انشاءاللہ مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی. اور دیکھیں نا اس ٹائم پوری پاکستان الحمدللہ جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، آپ کے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں آپ وہ دیکھیں کتنے زیادہ بہتر ہوئے ہیں. ابھی حال ہی میں کاجا کالس پاکستان آئی، جو یورپی یونین کی ہائی ریپرزینٹیو ہیں. وہ یورپی یونین جو کہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا پاکستان کے بارے میں. انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد جب پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی تو یورپی یونین چپ تھا. اور آج کاجا کالس پاکستان آئی ہے، تو اس میں میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو. بلکہ اسحاق ڈار صاحب کو خصوصی، کیونکہ ان کی دعوت پہ جب وہ بیلجیم آئے تھے انہوں نے دعوت دی تھی، تو کاجا کالس دعوت پہ ہیں. اور پاکستان کے جو ہمارے سفیر ہیں بیلجیم میں، رحیم حیات قریشی، جنہوں نے دن رات کوشش کی اس وزٹ کو ممکن بنانے کے لیے. تو الحمدللہ پاکستان اپنے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن بھی ہو رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ابھی وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب ایران پہنچ چکے ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی اعلیٰ سطح پہ ملاقاتیں ہوں گی. ابھی کل ان کی وزیر داخلہ جو ایران کی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو محسن نقوی صاحب تو وہ رول الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں امن کا باعث یہ شرجیل بنے گا صاحب اپنی انشاءاللہ. جگہ جو خارجی محاذ پہ ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، اس کا تو تحریک انصاف کے کئی رہنما ہمارے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا یہ اپنی جگہ. لیکن جو ملک میں اس ساری جنگ کے بعد مہنگائی آئی ہے، کیا اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا حکومتی جماعت کی اب بھی مقبولیت برقرار ہے؟ کیونکہ عوام کی پریشانی میں تو اضافہ ہوا ہے. دیکھیں پوری دنیا مہنگائی سے پریشان ہوئی ہے. پیٹرول پرائز انکریز ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اس طریقے سے مہنگائی نہیں بڑھی. مجھے پتا ہے مشکلات ہیں، عوام بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں پیٹرول
پرائزز کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عوام دوست بجٹ لے کے آیا جا رہا ہے جسے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور کوئی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ بجٹ آئے جو عوام دوست ہو اور جس سے سب سے زیادہ غریب طبقے کو سہولت ہو۔ ٹھیک ہے سربلند صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ وہ سوال جو میں نے آف دا ریکارڈ آپ سے پوچھا تھا، تحریک انصاف کا شکوہ ہے کہ ان کو وہاں اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے یا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو کل کوئی سرپرائز اس کے باوجود تحریک انصاف دے سکتی ہے، امید رکھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے خود ہی کہا کہ سرپرائز کی توقع آپ کو اس لیے ہے کہ آپ نے 8 فروری میں جب دیکھا، سیم اسی طریقے سے ہم سے ہماری پارٹی کا نشان چھین لیا، ہم سے ہماری پارٹی کا نام چھین لیا، ہم سے ہماری پارٹی کے ورکرز اور ہمارے لیڈران کو گرفتار کیا، پارٹی چھڑوائی، اور ہم نے اس الیکشن میں بھی دوسری جماعت سے الائنس کیا، تو جماعت سے بھی ہمیں نکال دیا۔ ایون ابھی اس الیکشن میں بھی ہم نے جس سے الائنس کیا وہاں سے بھی ہمیں ریموو کر دیا گیا، اس جماعت بیچارے کو بھی ریموو کر دیا۔ اب یہ ہے کہ صورتحال کل کی ایسی ہے کہ اب تک ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہے، لیول پلینگ فیلڈ، اور ہم اس وقت عوام کے اس جذبے کے منتظر ہے جو 8 فروری 2024 کو ہوا، ایک کرشمہ ہوا، ایک فنامنا ہوا، پوری دنیا حیران رہ گئی کہ جس کے آلو، بینگن، ٹیبل، چائے کا کپ اور ٹیبل نشان رہا، وہ سب کامیاب ہو گئے، ٹماٹر نشان رہا، جہاز رہا، چمچ رہا، وہ کامیاب ہو گئے۔ سیم پوزیشن کل کے گلگت بلتستان کی غیور عوام کا امتحان ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں، لوگ بہت ڈسہارٹ ہو چکے ہیں، بڑے پریشان ہیں، 9 جون کو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں پرامن، اور اس پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف ان کو بینڈ کر دیا گیا بلکہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، گلگت بلتستان میں ہمارے لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ان کو یہ پوری اجازت دی گئی کہ وہ ہر طریقے سے اپنی الیکشن کمپین بھی چلائیں، اپنا نام بھی استعمال کریں، اور ایک بندھے ہوئے حریف کے مقابلے میں اپنی جیت کے لیے اپنی راہ ہموار کریں۔ عوام اس بات سے بخوبی واقف ہو گئی ہے کہ اس ملک میں اس موجودہ صورتحال میں سیاسی اقدار کی بات کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی جو جعلی نمائندوں کے ساتھ اس وقت اسمبلی میں موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت جعلی نمائندوں کے ساتھ اسمبلی میں موجود ہیں، عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ان کو سپورٹ ہے۔ کل بہت بڑا مذاق کیا گیا، یہ بات اڑائی گئی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ اچانک رات کو ایک جو ہے وہ سستی بم کی طرح 4 روپے کا صرف کمی کی گئی پیٹرول میں، اور جو 500 روپے کا پیٹرول گیا تھا، اب اونٹ کے منہ میں زیرے کے مقابلے میں یہ جو قیمتیں کم کی جا رہی ہیں، عوام بہت زیادہ غم و غصے میں ہے اور کسی بھی وقت وہ اس کا اپنا بدلہ لے گی۔ تو کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا اور اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر نمائندے جو ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ کون نمائندے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر الیکشن صحیح فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی۔ ٹھیک ہے سربلند صاحب، میں دیکھ رہا تھا مختلف حلقوں کے حوالے سے تقریباً 24 ظاہر سیٹیں ہیں، تو اس میں کہیں آپ آزاد امیدوار کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں اپنا تحریک انصاف کا آزاد امیدوار ہے، کہیں مجلس وحدت المسلمین کو آپ سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان کیس اگر لیٹس سپوز کہ یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان سب کا اتحاد ایک ہوگا، اور کس شکل میں ہوگا، یہ کچھ پلان ہے تحریک انصاف کے پاس؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیں نا، جس طریقے سے آپ نے 8 فروری میں ہمارے نمائندے ملک بھر میں کامیاب ہوئے اور ہر طریقے سے توڑنے کی کوشش کی گئی، باوجود اس کے کہ میں خود بھی جیتا 8 فروری 2024 میں، اور 8 مہینے میں MP رہا، اور اس کے بعد مجھے طرح طرح کے آفرز کی گئی، میں نے سارے آفرز کو ریجیکٹ کیا گیا، تو مجھے 8 مہینے بعد ریکاؤنٹنگ کر کے ڈیفیٹ کر دیا گیا۔ ہم میں سے کوئی بھی ہمارا جو کھلاڑی تھا عمران خان کا اپنے وعدے اور کمٹمنٹ کے ساتھ رہا، ایون اپنی سیٹوں کی قربانیاں دی، لیکن کوئی ہٹا نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو لوگ رجسٹ کر رہے تھے ان سب کو مختلف جھوٹے کیسز کے بہانے ان کو ڈیفیٹ کر دیا گیا، عمر ایوب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ جن کی کمٹمنٹ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی وفادار رہیں گے، انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنی وفاداری کو آپ کی جو
ماضی میں دھاندلی کے حوالے سے رہا کہ مبینہ طور پر 2024 کا الیکشن مکمل طور پر ریگڈ تھا، تحریک انصاف کا بیانیہ اب بھی موجود ہے، تو یہاں صورتحال کچھ آسان نہیں ہوگی آپ کی، کہ ووٹ کا جو نمبر ہے وہ زیادہ نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل 24 سیٹوں کے لیے جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 10 لاکھ سے بھی کم ہے، تو یہاں پر دھاندلی ہونے کے چانسز تو پھر اس طرح تو کم دکھائی دیتے ہیں کہ ان 10 لاکھ میں کس طرح دھاندلی کی جائے گی؟ دیکھیے الیکشن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ الیکشن میں یہ پہلے کرتے تھے ٹھپے بازی، 2024 میں تو ٹھپے بازی عوام نے نہیں کرنے دی، انہوں نے فارم ہی چینج کر دیا، فارم 45 کے کنسلیڈیشن کے بعد جو ریزلٹ مرتب ہوتا ہے اس میں ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کو نیڈ اینڈ وائٹ کر کے فارم 47 ایک جعلی فارم کا اجرا کیا، جس بندے نے 50,000 اور 1 لاکھ ووٹ لیا اس کو 1,000 اور 5,000 اور 10,000 میں تبدیل کیا، اور جنہوں نے 5,000 ووٹ لیا اس کو 1 لاکھ میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو جمع اور منفی کرنے میں یہ انہوں نے اتنا جعلی پن، اتنا بھونڈا کام کیا کہ پوری دنیا بین الاقوامی سطح پہ جگہ سائی کا باعث بنے۔ پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ 5,000 لینے والے جعلی ایم پی ایس اسمبلی میں ہیں اور جیتنے والے 1 لاکھ ووٹ لینے والے اسمبلی سے باہر ہیں، تو اس اسمبلی کی لیجیٹیمیٹ پوزیشن بالکل نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سوال۔ سربلند صاحب، ایک 2024 کے الیکشن کے حوالے سے گو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن فافن کی ایک رپورٹ ہے، آپ نے وہ پڑھی ہے؟ جی بالکل، ابھی آئی ہے فافن کی رپورٹ۔ ہاں، انصار عباسی صاحب نے جسے جنگ میں کوٹ بھی ہوئی ہے ان کے ریفرنس سے، تو اس میں صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ آپ کے بہت سارے ایسے عذردار تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنی ثبوت دینے تھے، وہ دینے نہیں گئے، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا، خود پیش ہی نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے وہ جو الزامات تھے وہ رد ہو گئے سارے۔ دیکھیے فافن کی جو رپورٹ ہے اس کا بغور جائزہ لیں تو اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے ہماری تقریباً 400 سے زائد عذرداری کے جو مقدمات تھے وہ پیش کیے گئے الیکشن پٹیشن، لیکن مختلف بہانوں سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یعنی کہ کسی بلا وجہ کسی کی تاریخ اگر ڈلی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے نام بلدیت میں آپ کا مین نہیں لکھا، نون نہیں لکھا، آپ نے ڈیٹ یہ لکھی ہے اور آپ کو ڈیٹ یہ لکھنی چاہیے تھی، یا مختلف بہانوں سے 250 کے قریب ہماری جو الیکشن پٹیشن تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو الیکشن پٹیشن جو رہ گئی تھی ان کو بھی مختلف بہانوں سے جو جن کے ڈاکومنٹ ہر طریقے سے کمپلیٹ تھے، جن پہ کوئی اعتراض نہیں لگا سکتے، تو پھر ہم کیسے جانچیں گے اگر یہی صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو جانچ کس طرح ہوگی کہ واقعی گلگت بلتستان کا الیکشن فیئر ہوا؟ پھر کس طرح پتہ کیسے چلے گا ہمیں؟ دیکھیے عوامی ووٹ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق فارم 47 کا ریزلٹ آتا ہے تو فیئر الیکشن ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر تو آپ سب کو آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ سکے گی، عوامی رائے سب لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، اور یہ ایویڈنس آپ تو ڈیجیٹل دور رہا ہے، کیمرے کی آنکھ سب چیزیں بتا رہی ہوتی ہے، تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، تو یہ سب کے سامنے ہوگا، جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ چلیں ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ملک صاحب، اس دفعہ الیکشن میں 45 اور 47 جو فارم ہیں ان میں تضاد تو نہیں ہوگا؟ دونوں پہ ایک ہی جتنے ووٹ ہوں گے؟ یہ خان صاحب ٹینشن ہے، نہیں 2018 کے الیکشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب آر ٹی ایس بٹھا دیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ڈاکہ مارا جاتا ہے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، یہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بڑے اچھا الیکشن ہوگا اور صاف شفاف الیکشن ہوگا۔ آپ نے آپ سے عرض شروع میں کی نا کہ انہی کے وہ جو صحافی ہیں انہوں نے جو پول بہت دکھا دی ہے کہ جب مسلم نون کی جو وہ برتری ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مسلم نون کی جو عوام جو رائے رکھتی ہے وہ بہت زیادہ عوام میں مقبول ہے مسلم نون گلگت بلتستان میں، اور جو سب سے زیادہ ریکارڈ کام ہے گلگت بلتستان میں مسلم نون کی حکومت نے کروائے ہیں۔ جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، پرسنلی ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اپنے دور میں وہاں پہ، اور انشاءاللہ تعالی عوام سمجھتی ہے کہ کون سی عوام انتشار کرواتی ہے اور کون سی حکومت ہے جو انتشار کرواتی ہے اور کون سی حکومت ہے جو کہ عوام کا سوچتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی الیکشن صاف و شفاف ہوں گے، جو مرضی روئیں، جو مرضی پٹیں، عمران خان ایک ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، عوام ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرتی، ان کے اپنے وہ اڈیالہ کے باہر 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیچاروں کو کے پی کے سے لوگ لانے پڑتے ہیں، وہ بھی سرکاری پروٹوکول کے اندر، تو عوام نے تو ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دی ہے۔
عوام اس ٹائم پہ حکومت پاکستان کے اور فیلڈ مارشل سعید حافظ عاصم منیر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور پوری دنیا میں جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا، ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں، میں ابھی بیلجیم میں تھا، اور وہاں پہ جب میں کچھ میری جو امبیسڈرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے، یقین کریں، حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طریقے سے پاکستان کی تعریف کی جائے گی برسلز کے اندر، اور وہ پاکستان کی اتنی زیادہ تعریف میں نے زندگی میں کبھی یورپ میں نہیں دیکھی۔ اور اس میں پھر کریڈٹ دوں گا جو ہمارے بیلجیم میں سفیر ہیں نعیم حیات قریشی، جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا وہاں پہ پاکستان کی امیج کو بہتر بنانے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ مہنگائی کی شرح میں بھی کمی آئے گی، جیسے ہی یہ جو عالمی جنگ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جاری ہے، جیسے ہی یہ جنگ رکے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی آئے گی، اور مسلم نون کی جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے عوام کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اور وزیر شہباز شریف صاحب ڈیلی خود میٹنگ چیئر کرتے ہیں اس کے اوپر۔ میں اور آپ ابھی سے یہ بھی نے جاننا چاہوں گا، جس صحافی کا آپ نے نام بھی لیا ظاہر ہے حبیب اکرم صاحب، آج انہوں نے ایک اور صحافی کو انٹرویو دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 دن میں گلگت بلتستان کے اندر رہا ہوں، میری آبزرویشن جو ہے، چند ایک پوائنٹس میرے پاس ہیں جو میں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں ایک تو جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے عوام کا، ماضی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس دفعہ بھی مجھے صورتحال مختصر جو مختلف نظر نہیں آئی، اسی طرح صورتحال ہے، یعنی گلگت بلتستان کا زیادہ جو عوام ہے ان کا جھکاؤ وہی ہے کہ وفاق میں جو حکومت ہے ہم اسی کو ووٹ دیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہاں پر الیکٹیبلز جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں۔ ایک ان کے کامیاب اگر وہ نہیں ہوتے تو ایک اہم وجہ ان کی یہ بھی ہوگی کہ اچھے الیکٹیبلز جو یہاں سے شخصی ووٹ جن کا ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ یا تحریک انصاف کے سپورٹ میں نہیں ہے، وہ دیگر جماعتوں کے سپورٹ میں دیکھے گئے ہیں۔ تو دو بڑی وجوہات حبیب اکرم صاحب نے بتائی ہیں۔ اب کیا وجہ ہے یہ میں جانوں گا سربلند صاحب سے کہ اچھے جو نامور نمائندے جو ماضی میں جیتتے رہے ہیں، جو الیکٹیبلز جنہیں ہم عرف عام میں کہتے ہیں، وہ تحریک انصاف انہیں اپروچ نہیں کر سکی، یا تحریک انصاف کا وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے؟ وجوہات کیا تھی؟ دیکھیے، ایک تو صورتحال آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی اس وقت جو ہے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، غیر اعلانیہ پابندی ہے، ظاہر ہے جو بھی ورکر یا جو لوگ موجود ہیں وہ صرف نظریے کی بنیاد پر موجود ہے۔ سب سے بڑا جو برینڈ ہے وہ عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا جو ہر ورکر ہے اور ہر ورکر سپورٹر ہے وہ اس بات کو جان چکا ہے، ملک میں اگر رول آف لا کی بات کی جائے، اگر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے، عوامی مینڈیٹ کی بات کی جائے، تو صرف عمران خان ہی ایک برینڈ ہے جو اس ملک کو موجودہ مشکل صورتحال سے نہ صرف نکال سکتا ہے بلکہ اس ملک کو وقار کا جو مجروح ہوا ہے اس کو بحال کر سکتا ہے۔ تو عوامی جو دل دھڑکتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے۔ تو آپ کے میں جواب سے سربلند صاحب معذرت، میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، میں آپ کے جواب سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی خود آپ کے چیئرمین جیل میں رہیں گے تو پھر آپ کا ووٹ لینا یا کامیاب ہونا مشکل دکھائی دیتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ پانی کا جیل میں ہونا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے ووٹ ہے، آپ کی مرکزی قیادت جو ہے وہ کیوں نہیں قائل کر پا رہی اس طرح؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا جو سرگودا کا الیکشن تھا وہاں آپ نے حصہ ہی نہیں لیا، پاکستان تحریک انصاف نے بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے رہنما وہاں سے منتخب ہو گئے تھے۔ دیکھیں، یہ جو بائی الیکشن ہے اس میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے اس بیچارے کو کمپین کی اجازت ہی نہیں ہوتی، تو آپ الیکشن کمپین کیسے کریں گے؟ جیسے پاکستان میں دیکھیں ہمارے جو متعدد قائدین ہیں، ساری ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہی ہوگی، ساروں کو صوبہ بدر کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی کی قیادت ہو، مرکزی قیادت ہو، ہماری سندھ کی قیادت ہو، کوئی بھی وہاں کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، پنجاب کی قیادت ہو، ہماری کسی بھی قیادت کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کس بات کا ڈر ہے اس کو؟ خوف کس بات کا ہے؟ تو آئے میدان میں مردوں کی طرح مقابلہ کریں، اور جماعت اسلامی اس بات کا کر سکتی ہے جو ہم ابھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو پھر مستقبل میں اس طرح کے الیکشنز آپ کو کمپین نہیں کرنے دی جاتی؟ میں شفیع جان صاحب کا کل ایک بیان بھی سن رہا تھا
کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم اسمبلیوں سے نکل سکتے ہیں؟ تو پھر آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس اگر واقعی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی کسی بھی الیکشن میں؟ تو اصل ایکچوئل بات یہ ہے، لیول پلینگ فیلڈ اگر ہم نہیں مل رہی تھی، ہمیں ہمارے قانونی آئینی حقوق نہیں دیے جاتے، تو ہم ایسی اسمبلی میں، جس اسمبلی کے عوام کے منتخب اسمبلی ہے، وہاں عوام کے حقیقی نمائندوں کو عزت نہیں دی جا رہی ہو، عوامی نمائندوں کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی ہو، تو پھر ایسی اسمبلیوں پر کے بڑے سوالات اٹھتے ہیں، بڑی کوشچن مارک آتے ہیں، اور ہم پھر عوام کو کیا جواب دیں؟ ہم تو یا تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں۔ اگر اسمبلیوں میں ہماری آواز کو دبایا جائے گا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکوں پہ آواز اٹھائیں گے، سڑکوں پہ دبائے جائیں گے، تو ہم سوشل میڈیا کا ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ہم اپنی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اکثر کی آوازیں مشکل ہوتی ہے کسی وقت کے حکومت کے خلاف یا طاقت کے خلاف آپ حق کی بات پہ ڈٹے رہے، لیکن ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے سیکریفائس کیے ہیں، ہم اپنی سیٹیں گنوا چکے ہیں، اپنے قائد اپنی لیڈران ہمارے 10,000 سے زائد ورکر گرفتار ہیں، 1 لاکھ سے زائد ہمارے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے ہزاروں 50,000 سے زائد مقدمات ہم پہ اب تک درج ہو چکے ہیں دہشت گردی کے، دہشت گردی کے، جبکہ ہمارا جرم کچھ نہیں تھا، ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قانون کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، ہم جمہور کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ تو جمہور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں رول جمہور کرے گا، عوام کرے گی، عوام ہی اصل جو ہے طاقت ہے، عوامی ہی رول کرنے کا حق رکھتی ہے، تو حکمرانی اللہ کے مخلوق کی ہوگی، یہی ہمارا فلسفہ ہے۔ ٹھیک ہے شرجیل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں سے کلین سویپ کریں گے، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیٹس سپوز کل شام تک اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ایک حلقے میں جو تعداد ہے وہ 25 سے 30 سے میکسیمم 50,000 سے زیادہ نہیں ہے، تو جلدی رزلٹ آ جائیں گے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ تحریک انصاف کے ہر رہنما کو اجازت ہوتی وہ جا کے الیکشن کمپین کرے؟ اب چاہے آپ جتنا بھی صاف ستھرے طریقے سے جیت جائیں، ان کے پاس ایک جواز تو آ چکا ہے نا کہ الیکشن سے پہلے سوائے بیرسٹر گوہر صاحب کے باقی جتنے رہنما گئے انہیں صوبہ بدر کر دیا گیا، تو یہ کوئی لاجیکل نہیں لگتا، ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں جن کے اوپر دیکھیں نا، جو کہ صوبہ سمجھتا ہے، وہ حالانکہ وہاں پہ کیئر ٹیکر حکومت ہے، وہاں پہ تو اس میں فیڈرل حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، جیسے وہاں پہ کیئر ٹیکر حکومت ہے، اور وہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں کو اکسائیں گے یا ویسا کچھ کریں گے، تو وہاں کی حکومت کی اپنی ثوابدید ہے، اس میں فیڈرل حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات بھائی نے جو کی ہے، بھائی کو یہ کہیں کہ عمران خان کے یہ جو لونڈے لپارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شبار گل بگورے جیسے، مرزا شداد اکبر جیسے بگورے، جو ریاست پاکستان کے خلاف مسلسل بیانیاں چلا رہے ہیں، کیا ان کی بھی مذمت یہ نہیں کرتے کہ جس طریقے سے مجھے بتایا نا، یہی لوگ تھے، یہی لونڈے لپارے تھے جو کہتے تھے کہ جی جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ بھی ہوتا ہے، تو آج اسی فیلڈ مارشل کے خلاف، اسی فوج کے چیف کے خلاف جس طریقے سے کمپین چلاتے ہیں، کیا اس کی مذمت ان کو نہیں کرنی چاہیے؟ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جس طریقے سے فضول بکواس بکی جاتی ہے فیلڈ مارشل کے خلاف، اس کی بھی مذمت کرے نا یہ لوگ کون سے بہت زیادہ کوئی جمہوریت پسند لوگ ہیں؟ جس طریقے سے بی ایل اے کی وہ مارنگ لانگوں کی سب سے زیادہ بیگ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، ان کے وہ لونڈے لپارے کرتے ہیں، پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو مسلسل ٹارگٹ کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، پاکستان کی جی ایس پی سٹیٹس کو یورپ کے اندر مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جی ایس پی سٹیٹس کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، پورے ملک کے لیے ہے، پورے ملک کی پاکستان کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ان کو کون شرم دلائے؟ اور ان کو کوئی سوائے ان کو خان صاحب کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ان کی پارٹی کے اندر اگر اتنے دلیر ہیں تو ان کی پارٹی کے اندر جائیں نا، ان کے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں جی ہمارے عوام میں بڑی مقبول، کدھر ہے وہ آج ان کا وہ جو مراد راس ہے وہ کدھر بھی چھپا ہوا ہے؟ وہ آئے نا، آگے الیکشن کمپین کرے،
وہ شہزاد اکبر آئے نا لندن سے بھگوڑا آ کے الیکشن کمپین کرے، شہباز گل آئے نا الیکشن کمپین کرے، کیوں نہیں آتے؟ یہاں بیٹھ کے صرف ڈالرز کمانے کے لیے عمران خان کو ایک چورن بنا کے لوگ عمران خان کو ایک چورن بنا لیا ہے، عمران خان کے چورن کو بیچ بیچ کے یہاں پہ یہ ڈالرز کما رہے ہیں اور لوگوں کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. میں تو بس یہی کہوں گا، میرے پاس سے زیادہ الفاظ ان کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے سربلند صاحب، اب یہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ، سربلند صاحب کا ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا. میں شرجیل صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، محسن نقوی صاحب چونکہ ایک دفعہ پھر ایران میں، صورتحال کیا بنتی دکھائی دے رہی ہے، آپ کی معلومات کیا ہے، یہ بھی آپ سے جانیں گے. کیونکہ فیصل واڈا صاحب جو کہ بڑے باخبر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کل کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں، میکسیمم جو ان کی گفتگو سے لگا وہ 1 مہینے کے اندر اندر، جون کے اینڈ تک یا جولائی کے پہلے ہفتے میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور بڑی بڑی عالمی قوتیں پاکستان کا رخ کریں گی اور پاکستان کسی بڑے امن معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس میں پوری کوشش کر رہا ہے. وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی، ابھی وہ ایک کانفرنس تھی اس کے اندر وہ جو وزیر داخلہ ایران کے، ان سے 2 بار ان کی ملاقات ہوئی. پھر ابھی وہ پاکستان آئے اور آج صبح میرے خیال پرائم منسٹر سے وہ ملے ہیں، اور پرائم منسٹر سے ملنے کے بعد وہ ایران چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پاکستان دنیا میں وہ کردار ادا کرنے جا رہا ہے جو نہ کسی نے سوچا تھا، نہ کسی کے ذہن و افراز میں تھا کہ پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے گا. اور میں جتنے خراج تحسین پیش کروں فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اتنی کم ہے کہ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور آج دنیا انشاءاللہ تعالیٰ وقت دور نہیں ہے جب نوبل پیس پرائز ایوارڈ پاکستان میں ہوں گے، ناروے میں نہیں ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ہے. ہم نے مستقل امن معاہدہ کروا دیا، جنگ ختم ہو گئی، مان لیا. اس کے بعد جو بینیفٹس ہیں، خاص کر ایران سے گیس پائپ لائن ہماری ادھوری ہے، اس کے علاوہ ہم پیٹرول لے سکتے ہیں ایران سے، یہ سارے بینیفٹس صرف عالمی سطح پر مہنگائی کم نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کو یہ بھی ایک بولڈ سٹیپ لینا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں؟ اور اس کے لیے امریکہ کو کیسے راضی کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ موجود ہے حکومت کے پاس؟ جی ابھی تو پہلے حکومت کا فوکس ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو معاہدہ ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ حکومت دیکھے گی حکومت نے کیا کرنا ہے. بے شک اب حکومت کے پاس منصوبے ہوں گے اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ بھی، لیکن ہم حکومت کا بھی فوکس یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ ہو جائے تاکہ دنیا تیسری عالمی جنگ عظیم سے بچ جائے. بہت مشکور ہوں میں آپ کا. ملک شرجیل اعوان ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے، اور سربلند صاحب، ان سے ہمارا رابطہ تھوڑا پہلے منقطع ہو گیا. سربلند خان تحریک انصاف کے رہنما، گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے اپنی رائے سے آگاہ. یہ ماننا ہے اب بھی تحریک انصاف کا کہ کل وہ بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں. اب چند گھنٹے باقی رہ گئے پولنگ کے اندر، اور پولنگ جو ہے وہ چونکہ ووٹرز کی تعداد بارہا میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیا کہ کم ہے. مجموعی تعداد جو 24 سیٹوں پر ووٹرز کی ہے وہ 10 لاکھ سے بھی کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل شام کو رات 9 بجے تک میکسیمم صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون سی جماعت وہاں اکثریت لینے میں کامیاب ہو گئی ہے. ٹوٹل یہ 33 سیٹیں ہیں گلگت بلتستان کے قانون ساز اسمبلی کے لیے، جس میں 6 خواتین کی اور 3 ٹیکنوکریٹس کی سیٹ ہیں. 24 پہ براہ راست الیکشن ہوتا ہے. اب اس الیکشن کے نتیجے میں یہاں جو بھی ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ وفاق میں حکومت ہوتی ہے، وہی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیا اس دفعہ بھی وہی پیٹرن دہرایا جائے گا یا کچھ سرپرائز بھی حکومت کے لیے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کل پتہ چلے گا. البتہ اس سے ایک تاثر یہ بھی ہوگا، جو مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں کارکردگی کی بنیاد پر ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، یہ بھی واضح ہو جائے گا واقعی اضافہ ہوا ہے یا نہیں. کیا گلگت بلتستان کے لوگ پنجاب کی ڈیولپمنٹ سے متاثر ہیں یا نہیں؟ دوسری جانب تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی مقبولیت جس طرح عدم اعتماد کے بعد نقطہ عروج پہ تھی، 3 سال سے ان کے جو چیئرمین ہے پارٹی وہ جیل میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی طرح ان کی مقبولیت برقرار ہے. تو اگر تحریک انصاف 24 میں سے 20 یا 12 سیٹیں بھی لینے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مقبولیت اس طرح برقرار ہے. اب یہ کل صورتحال واضح ہوگی کہ کون سا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اس میں اہم رول رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بارہا خود
جا کر گلگت بلتستان میں کمپین کی اور اسے وہ اپنے لیے ووٹ کا تقاضا کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.